الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کا سب سے بڑا سرمایہ وہ اس کا اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق ہے. اگر کسی انسان کا تعلق اس کے خالق کے ساتھ مضبوط ہے اور اس تعلق کی بنیادیں مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں تو وہ انسان اس دنیا میں سب سے کامیاب انسان ہے. اللہ جل جلالہ نے بھی اپنے بندوں کو اپنے کلام میں بارہا یہی تعلیم دی ہے کہ میرے بندو میرے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ اے لوگو اللہ جل جلالہ کی طرف دوڑو. جیسے بچہ ماں کی طرف دوڑ لگاتا ہے، اسے اپنی ماں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اور اپنی ماں پر اس کو اعتماد ہوتا ہے. اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں جب اپنی ماں کی گود میں جاؤں گا یا جب اپنی ماں کے آغوش میں پہنچوں گا تو پھر زمانے کے جو سرد گرم ہیں، زمانے کے جو تپھیڑے ہیں، ان سے ماں کی گود مجھے محفوظ رکھے گی. اسی طریقے سے ایک بندے کو بھی مکمل اعتماد ہونا چاہیے کہ جب میرا تعلق اللہ جل جلالہ کے ساتھ بنے گا مضبوط بنیادوں پہ تو اللہ جل جلالہ مجھے ہر قسم کی تکلیف سے اور ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرمائیں گے. ما غرک بربک الکریم کہ اے لوگو تمہیں کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کر رکھا ہے. قرآن کریم کا ہر صفحہ، قرآن کریم کی ہر آیت آپ کو یہ دعوت دیتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ. جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ہر نبی کی بعثت کا، ہر نبی کی تشریف آوری کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ بندوں کو اپنے خالق کے ساتھ جوڑا جائے، اور بندوں کا جو تعلق اپنے خالق کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے یا ایک بندہ جو اپنے خالق سے دور جا چکا ہے اسے واپس اپنے خالق کے دربار میں لایا جائے اور ان کے تعلق کو مضبوط بنایا جائے. تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو یہی دعوت بھی دی اور تعلیم بھی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی شدہ احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو درجنوں احادیث اس قسم کی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ جل جلالہ پر توکل اور اعتماد کا درس دیتے تھے. اور اللہ جل جلالہ پر توکل اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کا رشتہ اور تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے. یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا، کہیں سفر میں تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات کہ اے لڑکے، غلام عربی زبان میں پیار کا لفظ ہے، اپنے چھوٹے کو کہا جاتا ہے کہ اے لڑکے یا اے بچے یا اے بیٹے، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ان کلمات کو اپنا حرز جاں بنا لو، ان کلمات کو یاد رکھو. پہلا کلمہ یہ تھا احفظ اللہ یحفظک، اللہ جل جلالہ کے نام کو یاد رکھو، اللہ رب العالمین تمہیں یاد رکھے گا. اللہ جل جلالہ کے نام کی حفاظت کرو تو باری تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ رب العالمین کو یاد کیا
کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جس مشکل کا شکار ہوگے تو سامنے اللہ کو پاؤ گے۔ جہاں تم کسی مشکل میں پھنسے تو اللہ جل جلالہ تمہیں اس مشکل سے نکالنے کے لیے موجود ہوگا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اس کے دل میں ہوگا، یا بالفاظ دیگر اس کا اعتماد کا رشتہ قائم ہوگا اللہ جل جلالہ کے ساتھ، تو يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا فرمائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے اس کے پاس رزق آئے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج کا انسان کیوں پریشان ہے؟ ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہو یا کوئی دیہاتی ہو، پریشانی کی ایک ہی وجہ ہے، رزق کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، سہولیات کی کمی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرو، اللہ کے ساتھ اعتماد کا رشتہ پیدا کرو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو تو رزق میں برکت ہوگی۔ تو حضرت ابن عباس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ جل جلالہ کو یاد رکھا کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب کبھی سوال کرنا ہو، کبھی کچھ مانگنا ہو، دستے سوال دراز کرنا ہو تو صرف اللہ جل جلالہ سے مانگو، صرف اس سے طلب کرو، صرف اس سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر کبھی تمہیں مدد چاہیے تو صرف اور صرف اللہ جل جلالہ سے مدد حاصل کرو۔ یہ چار جملے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ یہ چار کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کے ایک شہزادے کو عطا فرمائے، اور اس میں ہر جملے میں، ہر جملے کے ہر لفظ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک مرتبہ پریشان حال تھے زمانے کے تپھیڑوں کی وجہ سے، تو مسجد نبوی تشریف لے گئے اور مسجد نبوی میں جا کے لیٹ گئے پریشان ہو کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں کیسے ہو؟ تم مسجد میں نظر آ رہے ہو، نماز کا وقت بھی نہیں ہے اور بھی کوئی معاشرتی وجہ نہیں ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ تم یہاں مسجد میں موجود ہو؟ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ہموم لزمتنی ودیون یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ مجھے زمانے کے غموں نے مارا ہے، میرے اوپر قرضیں ہیں، میں معاشرتی دباؤ کا شکار ہوں اور معاشی تنگ دستی کا شکار ہوں، تو تنگ آ کر میں یہاں مسجد میں لیٹا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اور اگر تم ان کلمات کو صبح اور شام پڑھتے رہو گے تو اللہ جل جلالہ تمہاری جو مصیبتیں ہیں، تمہارے جو قرضے ہیں، انہیں دور کر دے گا۔ تو حضرت ابو امامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور سکھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ معروف دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں زمانے کے غموں کے مقابلے میں اور مختلف مصائب کے مقابلے میں، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عجز سے، عاجزی سے، تنگ دستی سے اور پریشان حالی سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بخل سے، بزدلی سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں یا قرض میرے اوپر غالب آ جائے اور میں لوگوں کے قہر کا شکار ہو جاؤں۔ اب یہ چند جملے سکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشان حال صحابی کو، تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کلمات کا ورد شروع کیا تو میرے سارے غم دور ہو گئے اور میرے سارے قرضے ادا ہو گئے۔ اب یہ چند جملے ہیں، چند کلمات ہیں جو حضور علیہ الصلوات والتسلیمات اپنے صحابی کو سکھاتے ہیں، لیکن ہر جملے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا نظر آئے گا۔ اور جب آپ اس کو صدق دل کے ساتھ پڑھیں گے، دل سے، ہم تو دعا مانگتے نہیں ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو رسم ہے، ہر چیز رسم بن چکی دین کا، اور دعا بھی ایک رسم ہے کہ ایک بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، رٹے رٹائے جملے پڑھ دیتا ہے، یا وہ امام کے پیچھے بس آمین کہتا جاتا ہے، نہ اس کا دل حاضر ہے، نہ اس کا دماغ حاضر ہے، نہ اس کے دل و دماغ میں یہ احساس ہے کہ میں کتنے بڑے بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور عجز کے ساتھ مجھے مانگنا چاہیے۔ رٹے رٹائے جملے اور دعاؤں کو پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول شدہ جتنی بھی دعائیں ہیں وہ سب پر نور الفاظ پر مشتمل ہیں، نورانی الفاظ پر مشتمل ہیں۔ اگر انسان ان کو یاد کرے صدق دل کے ساتھ، اللہ جل جلالہ کے ہیبت کو دل و دماغ میں بٹھا کر وہ دعائیں مانگنا شروع کرے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا شروع کرے، تو پھر اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ کے بندے آپ سے میرا پتہ مانگے تو آپ ان سے فرمائیں فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور جب کبھی کوئی مانگنے والا، کوئی سوالی میرے دروازے پہ آتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو یہ چند کلمات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، دو روایات میں، اگر ان کو یاد کیا جائے اور صدق دل کے ساتھ ان کو پڑھا جائے، اللہ جل جلالہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں، تو ہر لفظ میں اللہ جل جلالہ کے ساتھ آپ کو اپنا تعلق مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 افراد، یہ 70 کا عدد عربی زبان میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مقصد تحدید نہیں ہوتی۔ اب 70,000 افراد کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ بے شمار جنت میں داخل ہوں گے جن میں یہ خصوصیات ہوں گی۔ فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے لا یسترقون، کہ جو لوگ تعویذ گنڈے نہیں کرتے، یعنی ان پہ اعتماد نہیں کرتے، ولا یتطیرون، اور بدفعلی نہیں کرتے، کہ وہ داغتے نہیں ہیں۔ اس زمانے میں ایک طریقہ کار تھا علاج کا کہ جسم کو داغا جاتا تھا، تو وہ جسم کو داغتے نہیں ہیں، بلکہ کرتے کیا ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی دنیاوی اسباب کو چھوڑ کے اپنے رب کا دامن تھامتے ہیں۔ ایسے توکل کرنے والے 70,000 افراد کو میرا رب بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ توکل کا نتیجہ ہے، یہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق کا نتیجہ ہے۔ ایک اور فرمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ جل جلالہ پر توکل کرو جس طریقے سے توکل کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا رزق دیں گے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ جیسے پرندے کو رزق ملتا ہے، پرندہ کسی کی جاب تو نہیں کرتا، وہ کوئی ڈگری تو نہیں لیتا، وہ کہیں سی وی تو نہیں پیش کرتا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اسے رزق پہنچاتا ہے جب وہ اسباب اختیار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اس طریقے سے اللہ پہ توکل کرے، اعتماد کرے اور ساتھ اسباب بھی اختیار کرے، تو یقیناً اللہ جل جلالہ اسے غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ تو ان تمام تر گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل کی فضا انسان اپنے اندر پیدا کرے۔ اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے یا شریعت کی عبادات کو اٹھا کے دیکھا جائے، جتنی عبادات ہیں تمام تر عبادات کا مقصد یہ ہے کہ بندے کا رابطہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، بندے کا تعلق خالق کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ عبادت معرفت کا دوسرا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ان نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اگر مسجد میں نہ آئیں، رکوع سجدے نہ کریں، روزہ نہ رکھیں، حج نہ کریں، تو اس کی معبودیت پر یا اس کی بادشاہت پر ایک رائی کے دانے برابر فرق نہیں پڑتا۔ ہاں وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پہچانے۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ پسند کیا کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق، تو میں نے
نے مخلوق پیدا کی، تو انسانیت کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ اسے خالق کی معرفت حاصل ہو، وہ خالق کو پہچانے، اور جیسے جیسے اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اور اعتماد اور توکل کا رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ تمام عبادات اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے مشروع فرمائی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب بعض مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہاں عبادت سے مراد معرفت ہے، گویا کہ اللہ جل جلالہ یوں ارشاد فرمانا چاہ رہے کہ میں نے اپنے بندوں کو صرف اور صرف اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے کہ میرا بندہ مجھے پہچانے۔ نماز کا مقصد معرفت ہے، حج کا مقصد معرفت ہے، زکوٰۃ کا مقصد معرفت الہی ہے، روزے کا مقصد معرفت الہی ہے۔ اگر آپ 60 سال نمازیں پڑھ کے اللہ کو نہ پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہ کر سکیں، پورے مہینے روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ کر سکیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کر کے آ جائیں لیکن اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ کر سکیں، تو یہ ساری عبادات رائگاں ہیں۔ بعض بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی اگلی نماز وہ پچھلی نماز کی طرح ہے تو یہ نقصان میں ہے، یعنی آپ کی ہر آنے والی نماز پچھلی نماز سے ترقی یافتہ ہونی چاہیے، خشوع میں، خضوع میں، آداب میں، مستحبات میں، سنن کے لحاظ میں، اور سب سے بڑھ کے اللہ جل جلالہ کی معرفت کے حصول میں، کہ میں نے کل بھی نمازیں پڑھی، کل معرفت کا درجہ کچھ اور تھا، میں نے آج بھی نمازیں پڑھی، اگر آج کی نمازوں کے نتیجے میں میں اللہ تعالیٰ کے کچھ مزید قریب گیا ہوں تو میں نے فائدہ حاصل کیا، لیکن اگر میری آج کی نمازیں کل کی طرح ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ شخص نقصان میں ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، روزے کا بنیادی مقصد بھی اللہ جل جلالہ کے معرفت کا حصول ہے۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری معرفت کا دوسرا نام ہے، تاکہ تمہارے دلوں میں اپنے خالق کی پہچان پیدا ہو اور تم اپنے رب اور اپنے مالک کو پہچان سکو۔ آپ روزے کے معمولات کا جائزہ لیں، ہم صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھتے ہیں، روزے کا ایک ایک لمحہ آپ کو اپنے خالق کی یاد دلائے گا، اور اگر آپ اس کو ذرا دوسرے طریقے سے گزاریں گے تو ایک ایک لمحے میں آپ اپنے خالق کے قریب جاتے جائیں گے، تعلق مضبوط ہوتا جائے گا۔ آپ سحری کو اٹھا کے دیکھیں، سحری ہم کھاتے ہیں، انسان اپنی جو نفسانی خواہش ہے وہ پوری کرتا ہے کھانا کھا کے، اس کی حیوانی جبلت کو تسکین ملتی ہے۔ یہ کھانا کھانا، غذا کھانا، یہ حیوانی جبلت ہے، فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان سحری کے ذریعے اپنے نفس کو تسکین پہنچاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے یہ سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، سحری کرنے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ اب یہ تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ میرے اور تمہارے تعلق کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ تعلق اس قدر مضبوط ہے، اس قدر مضبوط بنیادوں پر قائم ہے کہ کام تم اپنا کر رہے ہو لیکن تعلق میرے ساتھ تمہارا بڑھ رہا ہے۔ جب دو لوگوں میں محبت انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ بے شک اپنی خواہش پوری کریں یا وہ اپنے مطلب کا کوئی کام کریں، لیکن دوسرے کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سحری میں اور آپ کھاتے ہیں، اپنے نفس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن چونکہ تعلق کا آغاز ہے تو اللہ جل جلالہ میرے اور آپ کے کھانے پر بھی برکت نازل فرماتے ہیں، اور سحری کھانے کی وجہ سے بھی انسان اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ اب روزہ رکھ لیا، سحری کر لی، تعلق کا آغاز ہو گیا۔ اب جب یہ وقت آگے بڑھتا ہے، انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے، اب اس معدے میں سے ایک بو پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا جب معدہ خالی ہو تو اس شخص کے منہ سے بعض اوقات ناگوار سی بو کا احساس ہوتا ہے۔ اب بظاہر تو وہ ناگوار ہے
لیکن چونکہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم، ایک روزے دار کے منہ کے جو بو ہے وہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ تعلق ہے، یہ تعلق کی مضبوطی ہے، اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے اگر آپ روزے کو اسی طریقے سے گزارے جیسے اللہ جل جلالہ کی ڈیمانڈ ہے یا اس کا تقاضا ہے، تو ہر آنے والا لمحہ اس روزے کا آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب لے جائے گا۔ تو کچھ چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں چھوڑنے کی ہوتی ہیں۔ چھوڑنے کی چیز کیا ہے؟ انسان جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، چغلی سے بچے، بد نظری سے بچے۔ کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے منہ پر پہرا بٹھاتا ہے بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے کانوں پر بھی بٹھائے، اپنی زبان پر بھی بٹھائے، اپنی نظروں پر بھی بٹھائے، اپنے پورے جسم کے تمام اعضاء کو روزہ رکھوائے کہ جسم کا کوئی عضو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، تب جا کر اس کا روزہ کسی کام کا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے۔ اس زمانے میں جنگوں میں ڈھالیں استعمال ہوتی تھیں اور ڈھال کے ذریعے جنگجو مخالف کے وار سے بچتا تھا، تو روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے کہ وہ اس کے ذریعے شیطان کے وار سے بچتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس ڈھال کو پھاڑ دیتی ہیں، اور جب یہ پھٹ جاتی ہے پھر یہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ اور پھاڑنے والی چیز کیا ہے؟ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، کسی کی حق تلفی ہے، اور چوری ہے، ملاوٹ ہے، یا قیمتیں بڑھا دینا، ناجائز طریقے سے لوگوں کا حق وصول کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کے روزے کی اس ڈھال کو پھاڑتی ہیں، اور پھر آپ کا یہ روزہ شیطان کے مقابلے میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بعض ائمہ کا یہ قول ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کوئی بھی نافرمانی کرے، کسی بھی معصیت کا ارتکاب کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ جمہور کا مسلک نہیں ہے، لیکن جھوٹ کی وجہ سے اگر آپ کا روزہ نہ ٹوٹے، چغلی کی وجہ سے، ملاوٹ کی وجہ سے، گراں فروشی کی وجہ سے، یا ملازم کا حق مارنے کی وجہ سے، یا پڑوسی کو تنگ کرنے کی وجہ سے، یا راستہ بند کرنے کی وجہ سے، یا کسی اور طریقے سے حکومت کا یا کسی فرد کا حق مارنے کی وجہ سے اگر آپ کا روزہ نہ ٹوٹے لیکن یہ اپنی افادیت کھو دیتا ہے، تو یہ چیزیں بچنے کی ہیں، کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں بچنے کی ہیں۔ جب ان تمام چیزوں کو مجموعی طور پر انسان سر انجام دیتا ہے، جب جا کر اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص تھے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سن کر آپ کو احساس ہوگا کہ صحابہ کرام کو اللہ جل جلالہ کے ساتھ کس قدر تعلق تھا اور ان کا اعتماد اللہ تبارک و تعالی پر کس قدر مضبوط تھا۔ حضرت انس بن نضر یہ بڑے معروف صحابی ہیں، غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ جل جلالہ مجھے لڑائی کا موقع دے یا اپنے راستے میں جوہر دکھانے کا موقع دے تو میں ایسی بہادری دکھاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور اس قدر جواں مردی کے ساتھ لڑے کہ ان کے جسم پر تلوار اور نیزوں کے 80 سے زیادہ نشانات تھے۔ ان کا جسم پہچاننے کے قابل نہیں تھا، ان کی بہن نے ان کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ تو ان صحابی کا ایک واقعہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کی ایک بہن تھی، ربیعہ نام تھا ان کا۔ ان سے ایک جرم ہو گیا کہ انہوں نے کسی باندی کا یا کسی لڑکی کا دان توڑ دیا۔ اب یہ شرعی قانون ہے السن بالسن، کہ اگر کسی شخص نے کسی کا دان توڑا تو جواب میں اس کا بھی دان توڑا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ کا دان توڑنے کا حکم جاری فرمایا، جو حضرت انس کی ہمشیرہ تھی۔ جب حضرت انس نے یہ سنا کہ میری ہمشیرہ کے دان توڑنے کا حکم صادر ہو چکا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ حضور سے مخاطب ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اتکسر ثنیۃ الربیع، کہ اللہ کے رسول ربیع جو میری بہن ہے کیا اس کا دان توڑا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ ہاں توڑا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اب وہ صحابی بے ساختہ پکار اٹھے، لا والذی بعث بالحق لا تکسر ثنیتها، نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ صحابی جو قسم اٹھا رہے کہ اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا، یہ کیا حکم نبوی سے بغاوت تھی یا حکم نبوی کا انکار تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار تھا؟ نہیں، وہ تو بڑے عاشق صادق صحابی تھے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں، اپنا پورا خاندان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، تو ایک دانت کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ لیکن انہیں اپنے اللہ جل جلالہ پہ اعتماد اتنا زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ پیدا فرمائیں گے کہ میری بہن کا دانت ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ جب اس نے یہ کہا کہ لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها، کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا، جب اس نے یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ جس لڑکی کا دانت توڑا گیا ہے اس کے گھر جاؤ اور اسے دیت کی پیشکش کرو۔ اب دیت کی پیشکش پہلے بھی ہو چکی تھی، اگر وہ دیت قبول کر لیتے تو اس کا دانت ٹوٹنے سے بچ جاتا، اس وقت انہوں نے قبول نہیں کی، لیکن اب ان کی قسم کے بعد جب نمائندے ان کے گھر گئے کہ آپ دیت قبول کر لیجئے تو انہوں نے دیت قبول کر لی۔ اب جب یہ بات واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ ان لوگوں نے دیت پر رضامندی کا اظہار کیا ہے اور انس بن نضر کی بہن کا دانت ٹوٹنے سے بچ گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن نضر کے دبلے پتلے جسم اور پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، ان للہ عبادا، اللہ تبارک و تعالی کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابر، کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ یہ تعلق تھا، یہ اعتماد کا رشتہ تھا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ان حضرات کا۔ ایک اور صحابیہ خاتون ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان کا واقعہ معروف ہے کہ ان کے خاوند نے انہیں زہار کر کے طلاق دی۔ زہار ایک طریقہ کار تھا اہل عرب میں کہ خاوند اپنی بیوی سے کہتا تھا انت علی کا ظہر امی، کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی جس طریقے سے میری ماں میرے لیے محترم ہے ویسے تم بھی میرے لیے ہو۔ اب یہ جملہ کہہ دینے سے جاہلیت میں طلاق واقع ہوتی تھی، اب ان کے خاوند نے کہیں انہیں یہ جملہ کہہ دیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور یہ کیس پیش کیا۔ اب چونکہ اس وقت تک وہی نہیں آئی تھی، زہار کا کوئی حکم الگ سے نہیں اترا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کوئی نیا حکم نہیں بتایا، اب بظاہر طلاق کا ہی صدور تھا، طلاق ہی یقینی تھی، تو یہ صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ اکل شبابی، کہ یا رسول اللہ اس میرے خاوند نے میری جوانی کھا لی، وَنَصَرَتْ لَهُ بَطْنِي، اور میرے پیٹ سے اس کے بچے پیدا ہوئے، فَإِذَا كَبُرَتْ سِنِّي، اب جب میری عمر بڑھ گئی، وَانْقَطَعَ وَلَدِي، اور مزید بچوں کی پیدائش ناممکن ہوئی، تو اب اس نے مجھے طلاق دی اور مجھے زہار کیا، اللہم اشکو من، یا اللہ میں آپ سے شکایت کرتی ہوں۔ اور فوراً اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل کی، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس بندی کی بات چیت سن لی جو آپ کے ساتھ بحث کر رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکوہ کر رہی تھی۔ اب یہ ان حضرات کا اعتماد تھا، توکل تھا اللہ تبارک و تعالی پر۔ یہی اعتماد آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور بالخصوص اس رمضان کے موسم میں جب آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں گزرتا ہے۔ رمضان میں جب سحری سے لے کے افطاری تک آپ روزہ رکھتے ہیں، انسان بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو آپ کا ہر لمحہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت میں گزرتا ہے۔ اور جب آپ رات کو قیام کرتے ہیں، تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تراویح کی نماز میں 40 اضافی سجدے ہیں، یہ سجدہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ آپ کی مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں، لیکن سجدے کی حالت اللہ جل
جلالہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک صحابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، رات کو آپ کے پاس سوتے تھے، اور اگر حضور علیہ السلام کو پانی کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی طلب ہے تو وہ پوری کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے ارشاد فرمایا کہ مانگو جو مانگتے ہو۔ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، کہ اللہ جل جلالہ جنت میں آپ کی معیت نصیب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ پھر سجود کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی تم سجدے زیادہ کرو کثرت کے ساتھ، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت میں میری رفاقت نصیب کرے گا۔ تو یہ تراویح میں جو اضافی سجدے مشروع کیے گئے، یہ بھی اسی وجہ سے ہیں کہ بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے ان تمام گزارشات کا کہ رمضان کے یہ دن بڑے مبارک ہیں۔ 2 جمعے گزر چکے، 2 ایک باقی ہوں گے، یہ بھی گزر جائیں گے۔ اب جو گزر چکے جیسے تیسے گزر چکے، انسان اس پر نادم ہو، لیکن جو دن باقی ہیں ان میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سجدے ہوں۔ یہ 8 اور 20 کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد سے کسی نے سوال کیا کہ 8 رکعتیں ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا 8 ہو جاتی ہیں، 12 رہ جاتی ہیں۔ تو 8 اور 12 کا جو فقہی چکر ہے، اس میں انسان نہ پڑے، اپنے لیے فائدہ دیکھے۔ ایک تاجر جب دکان میں ہوتا ہے تو وہ کوئی حکومتی قوانین کی باریکیاں نہیں دیکھتا زیادہ، وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے کہ اس کا فائدہ کس چیز میں ہے۔ تو جیسے دنیاوی معاملات میں آپ فائدے کی طرف جاتے ہیں، تو ویسے دینی معاملات میں بھی کچھ فائدے کو دیکھا جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، اور 20 رکعت تراویح کے بعد وتر پڑھتے تھے۔ اب یہ ایک روایت ہے جس کو علماء نے صحیح قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کروائی، اور اس کے بعد پھر آپ باہر نہیں نکلے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ یہ تو دور نبوی کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں سنن بہقی کی روایت ہے کہ صحابہ کرام 20 رکعتیں تراویح پڑھتے تھے، اور 1 رکعت میں 100 آیتیں پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی امام بہقی نے روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام 20 رکعتیں تراویح پڑھتے تھے۔ تو اس قسم کی درجنوں روایات ہیں، اور ان روایات کو عرض کرنے کا مقصد کسی ایک طرف کی فقہ کو ترجیح دینا نہیں ہے، بلکہ صرف آپ کو شوق دلانا ہے کہ جب 20 رکعت تراویح کا وجود ہے اور اس میں ہمارے لیے فائدہ بھی زیادہ ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے کم تراویح پڑھ کے راہ فرار اختیار کرنے کا، جبکہ ایک ایک سجدے کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں، اور ایک ایک سجدے پر آپ کو 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ امام بہقی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک محل تیار کیا جاتا ہے جس کے 60,000 سونے اور جواہر کے دروازے ہوں گے، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے جس کے نیچے 100 سال تک عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ یہ درجنوں فضائل ہیں میرے بھائی، اور یہ اپنے اوپر منحصر ہے کہ انسان کے اندر کتنا شوق ہے کہ وہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، اس کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح مضبوط کرے کہ آپ کے منہ سے بات نکلے اور سیدھی عرش تک پہنچ جائے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔